أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امید اور دعا ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر عافیت سے رکھے, حفظ امان میں رکھے, قرآن سے جوڑ کے رکھے. اللہ تعالیٰ قرآن کو ہمارے حق میں حجت بنائے. قرآن پڑھنا, سمجھنا, عمل کرنا ہمارے لیے آسان کرے, اور اس کے لیے ہم جو بھی محنت کریں اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے آسان کر دے, اس کو ہمارے حق میں حجت بنا کے جنت میں جانے کا ذریعہ بنا دے, آمین. آج ہم جو ہے جملہ اسمیہ میں ہی نیگیشن کے بارے میں آگے پڑھ رہے ہیں. یعنی جملہ اسمیہ میں کس طرح نفی پیدا کی جاتی ہے, اس کے لیے کیا ٹولز استعمال ہوتے ہیں, ہم ان کو دیکھ رہے تھے. اور اس میں ہم 2 لیسنز آلریڈی کر چکے ہیں. آج مزید تھوڑا سا کچھ دیکھتے ہیں. پچھلے جو ہم نے اسباق پڑھے تھے, لیسنز پڑھے تھے, ان میں سے ہم نے النافیہ پڑھا تھا, جملہ اسمیہ میں انٹر ہوتا ہے اور کس طرح افیکٹ کرتا ہے. پھر لا النافیہ للجنس پڑھا تھا ٹوٹل نیگیشن کے لیے, یہ بھی ہم دیکھ چکے ہیں. ما النافیہ جو ہے وہ کس طرح جب جملہ اسمیہ میں انٹر ہوتا ہے تو نیگیشن کرتا ہے اور اس میں کس طرح کے چینجز لاتا دیکھ چکے ہیں. آج ہم ان نافیہ کے بارے میں دیکھیں گے, ان نافیہ کے بارے میں. تو اس سب نافیہ میں نیگیشن تو آئی گیا, تو ہم اب ان نافیہ میں دیکھیں گے. حروف النافیہ جو ہوتے ہیں یا ادوات النفی بھی جسے کہا جاتا ہے, ان کے ساتھ جس طرح بھی ہمارے سامنے جو یہ سامنے ہیں, ان میں ہم لا بھی دیکھتے ہیں, ما بھی دیکھتے ہیں, یعنی اسم کی بات ہو رہی ہے ابھی. اور تو لا جو ہے خالی لا بھی آ سکتا ہے مگر ریپیٹیشن کے ساتھ آتا ہے جب اسم کے ساتھ آتا ہے, یا کسی بھی نیگیشن کی 2 دفعہ یعنی ریپیٹیشن ہوتی ہے اس میں. یہاں پہ لا کے ساتھ اللہ نظر آتا ہے, جیسے کہ ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ تو ایک طریقے سے وہ بھی ہے, لا نفی للجنس بھی ہے, پلس اس میں اللہ بھی ایڈ ہوتا ہے. تو اللہ جو ہوتا ہے حسر کا, اس میں مگر صرف کے میننگ آتے ہیں, اور اس کو اللہ حسر کا یعنی حسر کا, تو یہ لا کے ساتھ اللہ. یہ نیگیشن کا سٹائل بھی ہمیں قرآن میں نظر آتا ہے, مختلف آپ آیتیں دیکھیں گے, اور اس کلمے کا تو ہمیں پتہ ہی ہے. اسی طرح ما نافیہ جو ہے, ما کے ساتھ بھی آ رہا ہے, اور ما کے ساتھ ہی مبتدا اور پھر اللہ نظر آئے حسر کا, تو وہ بھی نیگیشن کے لیے ایک سٹائل ہوتا ہے کہ ما کے ساتھ جو ہے اللہ نظر آئے. اور اسی طرح ان کے ساتھ بھی جب اللہ آپ کو نظر آتا ہے تو وہ ان نافیہ ہوتا ہے. خاص بات ہے کہ یہ سارے میں دیکھیں جو گرین میں دکھ رہے ہیں آپ کو, کہ اس میں اللہ ایڈ ہو رہا ہے جب لا کے ساتھ اللہ, ما کے ساتھ اللہ حسر کا, اور ان کے ساتھ اللہ, تو اس میں یعنی حروف النافیہ میں اللہ ایڈ ہوتا ہے, اور اس میں حسر کے میننگ آ جاتا ہے کہ نہیں یہ مگر صرف, اس طرح ٹرانسلیشن ہوتی ہے. ان کے بارے میں یاد رکھیے کہ ان جو ہے موسٹلی اس کے میننگ قرآن میں آپ کو نظر آتا ہے اگر, اف کے میننگ میں ہوتا ہے. ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو, تو ان موسٹلی شرطیہ ہوتا ہے. لیکن جب ان کے ساتھ آپ کو اللہ نظر آ رہا ہے, تو جب بھی ان کے ساتھ اللہ نظر آ رہا ہے تو وہ اس میں ان نافیہ ہوتا ہے, اس کے میننگ نہیں کر کے کیا جاتا ہے جب ان کے ساتھ اللہ نظر آ رہا ہوتا ہے. تو ان کے موسٹلی یہی ٹائپس ہیں. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ بمانی حسر, یعنی حسر کے میننگ کیا ہوتا ہے کہ مگر کے میننگ دیتا ہے, اور مگر صرف زور دینے کے لیے یوز ہوتا ہے کہ مگر یہ نہیں مگر صرف یہی, تو حسر اسے کہتے ہیں اونلی کے جیسے میننگ دیتا ہے یہ. تو ما پلس اللہ اور ان پلس اللہ, یہ جو ٹولز ہیں یعنی ما کے ساتھ اللہ اور ان کے ساتھ اللہ, یہ دونوں میں یوز ہوتے ہیں. دونوں میں جملہ فعلیہ میں بھی جے ایف کے ساتھ بھی آپ کو نظر آئے گا, اور جملہ اسمیہ میں بھی نظر آتا ہے جے آئی, یعنی کہ جو جملہ اسمیہ ہے ان دونوں میں یہ نیگیشن کے ٹول نظر آتے ہیں. جملہ فعلیہ میں بھی ما پلس اللہ, ان پلس اللہ, اور جملہ اسمیہ میں بھی. اب پہلے ہم جملہ فعلیہ میں ہم دیکھ چکے ہیں, ہم نے اس کے بارے میں اس میں پڑھا تھا, لیکن آج چونکہ ہم اس کو ڈیٹیل سے ما پلس اللہ ان پلس اللہ دیکھ رہے ہیں, تو صرف اس سے جملہ فعلیہ کی ایک آدھ ایگزامپل دیکھ کے آگے بڑھیں گے. جب یہ جملہ فعلیہ میں انٹر ہوتا ہے تو ان یا ما نافیہ پلس فعل نظر آئے گا آپ کو, پھر اللہ نظر آئے گا, اور باقی جو بھی کچھ چیز نظر آئے گی. ٹھیک, تو اس کے یعنی کہ ان اور ما کے بعد فعل نظر آئے گا, پھر اللہ نظر آئے گا. تو یہ ما کے ساتھ بھی آتا ہے, ان کے ساتھ بھی آتا ہے, اور بیچ میں اللہ, اور اس کے میننگ میں وہی ہوتا ہے کہ یہ نہیں کرتے مگر صرف وہی. اس طرح ٹرانسلیشن جو ہوتی ہے, ایگزامپل میں بس 2 ہم اس کی دیکھیں گے کیونکہ اس کے ہم جملہ فعلیہ
میں جب نیگیشن پڑھ رہے تھے تب ہم دیکھ چکے ہیں. ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم. اس میں اس والی آیت میں دیکھیں اللہ کہاں پہ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ یہاں پہ ان یقولون الا کذبا. ان آ رہا ہے، ان کے بعد اللہ آ رہا ہے، اور اس کے بیچ میں دیکھیں ان کے بعد فیل نظر آ رہا ہے. فیل جملہ فیلیا ہو گیا جہاں پہ فیل آیا، تو جملہ فیلیا پہ ان انٹر ہوا، اور ساتھ ہی آپ کو اللہ دکھ رہا ہے، تو ٹرانسلیشن نہیں کر کے کرتے ہیں ان یقولون الا کذبا. نہیں وہ کہہ رہے ہیں مگر ایک جھوٹ، نہیں وہ کہتے ہیں مگر جھوٹ. اسی طرح اس آیت میں بھی ان یدعون من دونہ الا اناثا، تو اس میں بھی ان ہے، جملہ فعلیہ ہے، پھر اللہ آ رہا ہے، تو یہ بھی ان نافیہ ہے. اسی طرح ان یدعون الا شیطانا مریدا، تو ان سب میں ہم نارملی دیکھ رہے ہیں کہ ان اور اللہ آ رہا ہے، جملہ فعلیہ ہے. تو جملہ فعلیہ میں بھی ان اور اللہ کے ساتھ جو ہے ما کے ساتھ بھی اور ان کے ساتھ نیگیشن ہو جاتی ہے. اب ہم چونکہ جملہ اسمیہ پہ ہمیں کرنا ہے مین کام، تو اس کو دیکھتے ہیں کہ جملہ اسمیہ میں بھی ما پلس اللہ ان پلس اللہ سے نیگیشن ہوتی ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جملہ اسمیہ میں یہ اس مبتدا کے ساتھ پہ انٹر ہوتا ہے ان اور ما، اور اس کے بعد اللہ کے بعد پھر باقی جملہ آئے گا. اس کی بھی اگزامپل نظر آتی ہے سیشن کیسے ہوتی ہے. اس میں ایک چیز کا فرق دیکھ لیتے ہیں کہ دونوں سے ہی میننگ میں حسر کے ساتھ یہ اللہ جو ہے یہ ادات الحسر کا مطلب ایکسیپٹ کے میننگ نہیں، اونلی کے میننگ ہوں گے نا. ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، اٹ از نتھنگ بٹ اے ریممبرنس اینڈ اے کلیئر قرآن. تو یہ ان نافیہ ہو گیا، اللہ جو ہے ادات الحسر ہو گیا، یہ ہوا جو ہے مبتدا ہو گیا. تو یہ جملہ اسمیہ کی مثال ہے. اور ماں کے ساتھ بھی اللہ آ رہا ہے، اور جملہ اسمیہ ہے کیونکہ یہ انتم پہ ایڈ ہو رہا ہے، یہ مبتدا ہوتا ہے انتم، تو یہ جملہ اسمیہ کی مثال ہے. تو یہاں پہ بتایا ہے کہ جملہ اسمیہ میں ان کے ساتھ بھی آتا ہے، ماں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. ماں کے ساتھ اللہ جو ہے اس کو پہلے دیکھ لیتے ہیں، پھر ہم ان نافیہ کو ذرا دیکھیں گے. ماں جو ہے ہم نے جب ماں نافیہ پڑھا تھا، جملہ جو ہم نے نیگیشن کے جب لیسن شروع کیے ہیں، تو ہم نے پہلے لیسن میں پڑھا تھا کہ ماں نافیہ کی 3 ٹائپس ہوتی ہیں، اور ان میں جو ماں پلس اللہ والی جو ٹائپ تھی اس کے بارے میں بھی پڑھا تھا کہ یہ اس طرح نظر آتا ہے ہمیں، اس میں ہم نے پڑھا تھا. مگر یہاں پہ ہم چونکہ ایک دوبارہ دیکھ رہے ہیں، تو اس میں دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی ایگزامپلز دیکھ لیتے ہیں. جیسے کہ وما ہوا الا ذکر للعالمین، تو اس کی ٹرانسلیشن ویسے تو ہم ورڈ ٹو ورڈ کریں گے تو نہیں ہے وہ مگر ایک نصیحت جہاں والوں کے لیے. ٹرانسلیشن سے سمجھنے کے لیے، کیونکہ عربی بہت ویسے لینگویج ہے کہ مگر صرف ایک نصیحت، جیسا ایک پروسیس میں ایمفیسس آ جاتا ہے. اور اس کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ یہ ما اللہ اور ان پلس اللہ کے اگر یہ جملے سے ہٹا بھی دیں تو میک سینس کر دے گا. صرف یہ زور دینے کے لیے یہ اسلوب استعمال ہوتا ہے، مگر اگر ما اور اللہ ہٹا دیں تب بھی میننگس ویسی رہیں گے. جس طرح ٹرانسلیشن ہے وما ہوا الا ذکر للعالمین، نہیں ہے وہ مگر ذکر تمام جہانوں کے لیے. اور اگر ما اور اللہ ہٹا دیں تو وہ تمام جہان والوں کے لیے ذکر ہے. تو ایک طریقے سے جملہ پازیٹیو ہے، لیکن ہم اس کو ایمفیسس کے لیے اس طرح کا اسلوب یوز ہوتا ہے. اٹس اوکے، اگر سمجھ آئے تو ٹھیک ہے، مگر جیسے اس کے بغیر بھی جملہ کمپلیٹ ہوتا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں اگلی آیت ہے وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، تو اس میں بھی وما دعاء الکافرین الا فی ضلال آپ کو جملہ اسمیہ میں یہ انٹر ہوا دکھ رہا ہے. اور یہ بس ایک اس کی ماں کے ایک اور وہ کرتے ہوئے ہم جائیں گے. اس والی آیت میں آپ کو بہت ماں کی ساری ماں دکھ جائے گی. ماں جب ہم نے پڑھا تھا ماں نافیہ میں جب وہ فعل کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں، ماضی اور مضارع کے ساتھ. ماں نافیہ میں بمعنی لیسا پڑھا تھا ہم نے، جو بی جس میں آ جاتا ہے، اور پھر اللہ والا بھی تھا. 3 ٹائپ کی ماں ہوتی ہیں جو ہم نے پہلے لیسن میں پڑھ چکے ہیں. اب جیسے یہ وما جعلنا، جس میں مضارع بھی ہے، یہ ماں کے ماضی کے ساتھ انٹر ہے، فعل کے ساتھ، اور اس میں بھی اللہ آ رہا ہے. ہم نے کہا تھا نا ماں اور اللہ جو ہے وہ جملہ فعلیہ پہ بھی انٹر ہو جاتا ہے. جیسے یہاں پہ یہ ماں اور اللہ جملہ فعلیہ پہ انٹر ہو گئے. وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا، اس میں بھی ماں اور اللہ جملہ فعلیہ پہ انٹر ہوئے ہیں. وما یعلم جنود ربک الا هو، وما یعلم یہ بھی جملہ فعلیہ پہ انٹر ہوا. وما یعلم
کیونکہ یہاں کے ما کے بعد آپ کو فعل مضارع نظر آ رہا ہے، تو اس میں بھی جملہ فعلیہ پہ انٹر ہوا اور ساتھ الا آ رہا ہے، تو یہ اس میں جملہ فعلیہ پہ انٹر ہوا، اور آخر میں وما ہی الا ذکر للبشر، یہ والا جو ہے یہ جملہ اسمیہ پہ انٹر ہوا، کیونکہ اس میں وما ہی الا ذکر للبشر یہ نظر آ رہا ہے۔ تو ما اور اللہ جو ہے کس میں دونوں میں یوز ہو جاتا ہے نا، جملہ فعلیہ میں بھی اور جملہ اسمیہ پہ بھی انٹر ہوتا ہے۔ صحیح، اب ہم ان نافیہ کو دیکھ رہے ہیں۔ حرف ان کے بعد اگر آیت میں جب اللہ آ جائے تو وہ ان نفی کہلاتا ہے، ان نافیہ اس کے میننگ نفی میں ہی آئیں گے، اور اس میں یہ دونوں جو ہیں جملہ اسمیہ فعلیہ میں انٹر ہوتا ہے، ان پلس اللہ اور ما پلس اللہ۔ بس اس میں ایک بات ہے کہ دونوں ریفیوٹیشن کے لیے یوز ہوتے ہیں، مگر ان از مور امفیٹک، یعنی کہ ان کے ساتھ جو آیت ان پلس اللہ ہے نا تو اس میں زیادہ ایمفیسس ہوگا، ما پلس اللہ سے زیادہ ان پلس اللہ جو ہے وہ اس میں زوردار ہوتا ہے وہ، ٹھیک ہے، اس کا زیادہ اس سے زیادہ ہوتا ہے۔ اب اس میں وہی والی بات ہے کہ اگر ہم ما اور اللہ یا ان پلس اللہ ان جملوں سے ہٹا دیں تب بھی ریمیننگ سینٹینس میک سینس کرتا ہے، جیسا یہ والی آیت ہے ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین کی اس کے اگر ہٹا دیں تب بھی اس کے میننگ ہے دس از میئرلی اے ریمائنڈر اینڈ اے کلیئر قرآن، تو جسے اس کے میننگ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ نہیں ہے یہ مگر صرف یہ ہے ان انتم الا بشر مثلنا، اس میں بھی یہ اسم پہ انٹر ہوا ہے اس جملہ اسمیہ میں، اور ہم اس کے دیکھتے ہیں ایسے ہمیں نظر آتا ہے۔ ان نافیہ کے ساتھ اللہ کا استعمال، اللہ کے بعد کا اسم مرفوع ہوتا ہے، یہ ان شرطیہ نہیں ہے بلکہ ان نافیہ۔ ان شرطیہ اگر آپ کو یاد ہو ان شرطیہ جازمہ ہوتا تھا، اور ان نافیہ میں جو ہے کوئی افیکٹ نہیں ہوتا کسی چیز پہ، آگے نہ اسم ہو تب بھی کوئی افیکٹ نہیں ہوتا، اسم پہ تو ہوتا ہی نہیں ہے اور اس کے اوپر بھی نہیں ہوتا، فعل پہ بھی۔ ان شرطیہ جازمہ ہوتا ہے، تو لیکن ان نافیہ کس طرح آ رہا ہے، حرف ان کے بعد اگر اسی آیت میں جب اللہ آ جائے ان نفی کہلائے گا۔ یہ آیت ہے ان ہوا الا نذیر لکم ان حسابہم الا علی ربی، تو یہ سب میں نہیں کی ٹرانسلیشن آئے گی، جب بھی آپ کو اللہ نظر آ جائے ان جو ہے ان نافیہ اس کی ٹرانسلیشن نہیں ہوتی ہے، تو یہ ہمیں سب ان فی صدورہم الا کے ان ھذا الا اساطیر الاولین، تو یہ سب ہمیں قرآن میں بہت یہ نظر آتی ہیں، اس کے میننگ میں نہیں ہے یہ مگر تمام کائنات کے لیے ایک نصیحت، اور ٹرانسلیشن کیسے کرتے ہیں، ورڈ ٹو ورڈ ایسے کریں گے نہیں ہے یہ مگر تمام کائنات کے لیے ایک نصیحت، لیکن نارمل اس کے جو سمجھ ٹرانسلیشن کیا ہے، یہ تو تمام کائنات والوں کے لیے ایک نصیحت ہی ہے، جیسے زور تھوڑا پیدا ہو جاتا ہے اس اسلوب سے۔ تو ان ہوا الا وحی یوحی ان ہی الا اسماء سمیتموها، تو ایسے قرآن میں بہت نظر آتا ہے جو کہ فعل اسم کے ساتھ ہے، یہ جملہ فعلیہ پہ بھی ان پلس اللہ انٹر ہوتا ہے، مگر ہم چونکہ جملہ اسمیہ دیکھ رہے ہیں تو اس میں بھی اس طرح آپ کو بہت ساری آیتیں ایسے قرآن میں نظر آتی ہیں، انتم الا تخرصون۔ ایک بس اس میں ڈرل دیکھ کے ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے ٹاپک کو انشاءاللہ، کیونکہ ہم آج کا مین ان نافیہ ہی دیکھ رہے تھے آج، تو اس میں ان کے بعد دیکھ لیں پہلے کہ جملہ اسمیہ ہے کہ فعلیہ، وہ آپ کو اس کے بعد والی چیز سے سمجھ آ جائے گا، ہیا دکھ رہا ہے تو جملہ اسمیہ ہو گیا، ان کے بعد یہاں پہ تتبعون دکھ رہا ہے تو یہ فعل دکھ رہا ہے تو یہ جملہ فعلیہ پہ انٹر ہو گیا، اور پھر بعد میں الا تو ادات الحصر ہو گیا، اور اس کے بعد خبر آ گئی جو بھی۔ اب ان یتبعون الا الظن، تو ان جو ہے جملہ فعلیہ پہ انٹر ہوا یہ، اور اللہ جو ہے ذات الحصر ہو گیا، اسی طرح انہم الا یخرصون، یہ جو ہے جملہ اسمیہ ہے کیونکہ ان جو ہے اس پہ انٹر ہوا، مبتدا ہو گیا، یہ اس کا بن گیا۔ تو بس اس میں ٹرانسلیشن بھی سمجھ آتے کہ اس کا نیگیٹو ورژن کے بجائے نیگیشن میں جو بات ہو رہی ہے ان میں ہو رہی ہے، تو یہاں پہ ہمارا یہ لیسن کمپلیٹ ہوا، اس میں ہم نے بس یہ دیکھا کہ ماں اور پلس جو اللہ ہوتا ہے اور ان پلس اللہ یہ ٹول آف نیگیشن دونوں میں یوز ہوتا ہے، اسمیہ میں بھی اور فعلیہ میں بھی، مگر ما پلس اللہ سے زیادہ جو امفیٹک ہوتا ہے، زیادہ زوردار ہوتا ہے، وہ ان پلس اللہ ہوتا ہے، اور اس کو پہچاننا بہت آسان ہے۔ اس میں جو بھی کمی کوتاہی اس میں تھی یہ ہمارے نفس کی وجہ سے تھی، اللہ اس پہ معاف کرے، ہمیں اس کے بہترین حصے سے ہمیں فائدہ اٹھانے والا بنائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔